رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی تجوید کی کلاس شروع کرتے ہیں، چونکہ کل ہم جو ہے اپنی تجوید کی کلاس شروع کر چکے ہیں، اور اپنی تجوید کی کلاس میں ہم جو ہے ہم نے پرانے لیسن جو پڑھے تھے، پرانے جو سبق پڑھے تھے، ان کو دہراتے ہوئے ایک بار ہم نورانی قاعدے کو پڑھیں گے، چونکہ نورانی قاعدہ ایک ایسی کتاب ہے جو بچوں کی ہے، اور اسی حساب سے اس میں قواعد جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس میں بہت زیادہ قواعد نہیں ہیں، مختصر سے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو پورا کرنے کے بعد پھر ہم اصول التجوید پڑھیں گے، جس میں جو ہے قواعد تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہماری قرآن اچھی اور بہتر ہو جائے گی، تجوید ہم جو ہے بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جتنا قاعدہ ہم نے پڑھا اس کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں دوبارہ سے ایک بار ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ تو انشاءاللہ کل میں نے آپ کو جو ہے اتنا بتایا تھا کہ جو حرکات ہوتے ہیں زبر زیر پیش، ان کو بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ذرا بھی کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ غلطی کر بیٹھیں گے، اور ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ مان لو آپ نے لکھا وجعلو، جعلو، یجعلو، آپ نے کیا پڑھا؟ یجعلو۔ اگر آپ نے لام کو کھینچ دیا تو اس کا معنی بالکل ہی بدل جائے گا۔ ایک تو ہے یجعلو، ایک ہے یجعلو۔ لام کو اگر آپ نے کھینچا، چونکہ لام پر حرکت ہے، حرکت کو کھینچنا نہیں ہے، اگر آپ نے حرکت کو کھینچا تو وہ صیغہ ہو جائے گا جمع کا، لوگوں نے بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے بنایا۔ اور اگر آپ نے اس کو کھینچ دیا، واو مدہ بنا دیا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا لوگوں نے بنایا۔ تو اس میں جو ہے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے حرکات کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر حرکات کو کھینچیں گے تو آپ غلطی کر بیٹھیں گے، اس لیے حرکات کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں حروف المد کے بارے میں، کھینچنا بھی ہے، حرکات پہ تو بالکل کھینچنا ہی نہیں ہے، لیکن کھینچنا ہے، کہاں کہاں کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے آگے میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ وہی تین چیزیں بتاتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حرکات کے بعد نورانی کے اندر جو دی ہوئی ہیں وہ تین چیزیں دی ہوئی ہیں، کون کون سی؟ الف، واو، یا، یہ تین چیزیں ہیں، الف واو یا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف المد۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف المد۔ حروف المد کتنے ہیں؟ تین ہیں، ٹھیک ہے؟ الف واو یا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، بڑھانا، کسی چیز کو کھینچنا، بڑھانا۔ جو حرکات ہوتے ہیں وہ بالکل بڑھائے نہیں جانتے۔ مان لو ہم نے لکھا داراسا، اس کو ہم دراسا نہیں پڑھ سکتے، داراسا بھی نہیں پڑھ سکتے، دراسا بھی نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ داراسا۔ یہ حرکات ہے، لیکن اگر بڑھانا ہے تو کب بڑھانا ہے؟ حروف المد تین ہیں، یہ تین حروف جب ان حروف سے جو ہے جڑیں گے تو ان کو ہم بڑھا دیں گے۔ ایگزامپل کے طور پر دال ہے، دال کے ساتھ میں اگر ہم نے الف لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ الف بڑھ جائے گا، دارسا۔ اگر ہم نے سین کے ساتھ واو لگا دیا تو سین بھی کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، دارسو، ایسے۔ تو حروف المد تین ہوتے ہیں، یہ تینوں اگر کسی حرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ ایک الف بڑھا دیتے ہیں، لیکن بڑھانے کی کیا ہے؟ کچھ شرطیں ہیں، کچھ قاعدے ہیں، قاعدے کے حساب سے ہی بڑھائیں گے، ایسے نہیں آپ نے ڈال دیا اور بڑھا دیا، ایسے نہیں ہے۔ وہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، اب قاعدہ بتاتا ہوں میں۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف کب بڑھاتا ہے؟ جب الف سے پہلے والا حرف پر زبر ہو۔ جب الف سے پہلے والا حرف پر زبر ہو تو الف جو ہے اس حرف کو کیا کرتا ہے؟ ایک الف بڑھا دیتا ہے۔ جیسے با ہے، یہاں پر با کے ساتھ الف ہے تو با الف زبر با، ایک الف بڑھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دھیان رکھنا، الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، چاہے کوئی بھی حرف ہو، تا ہو، لا ہو، ما، نا، وا، یا، کوئی بھی حرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ دوسرا ہے ہمارے پاس واو۔
واو مد کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے تو واو کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ساکن ہونا ضروری ہے، اور واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہونا ضروری ہے، کیونکہ واو کی دوستی پیش سے ہے اور اپنے دوست سے مل کر حروف مد بنا دیتا ہے۔ مد کے مطلب ایک الف کھینچ دیتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی حرف ہو، واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا۔ جیسے مان لو یہاں پر جیم ہے، جو کو واو میں جوڑا تو کیا ہو گیا؟ جو، ایک الف بڑھ گیا۔ اور اسی کے نیچے میں لکھتا ہوں یہ حرکت ہے، یہ ہے جو نہیں بڑھے گا، لیکن وہیں پر اگر ہم نے جو کے ساتھ میں واو ساکن لگا دیا، مدہ لگا دیا تو واو بڑھ جائے گا ایک الف، جو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ با پر زبر ہے با، لیکن اگر با کے ساتھ الف لگایا تو کیا بن جائے گا؟ وہ با۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یا ساکن، یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے۔ جیم یا زیر جی، جیم و پیش جو، اور با الف زبر با، یہ تینوں حروف المد ہیں۔ یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف پر زبر ہے، یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہے۔ تو ان کی ڈیفینیشن سمجھ لو، ان کی تعریف سمجھ لو۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو۔ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو۔ تو یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ جیسے جی، یہ جی ہے، اس کو بڑھا نہیں سکتے آپ، ان تینوں پہ حرکتیں ہیں، با جو جی، لیکن یہاں پہ حرف کے ساتھ مد لگا ہوا ہے، اس لیے وہ حرف کو ایک الف بڑھا دے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ با جو جی، با جو جی جی۔ یہ تین چیزیں آج مجھے پڑھانی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی پریکٹس ہم نورانی قاعدے میں کرتے ہیں۔ نورانی قاعدہ آپ کھولیے، اور یہ دھیان رکھنا ان کی مقدار کتنی ہے، مطلب ان کا جو وہ ہے نا میشرمنٹ، کتنا ان کو کھینچنا پڑتا ہے، کتنا کھینچنا، ایک الف کھینچے گا بس، ایک الف، ٹھیک ہے۔ جیسے اب مثال میں پڑھاؤں گا، اس میں دیکھو پیج نمبر 11 پہ، دیکھو پیج نمبر 11 پہ الف مدہ کی مثال دیکھو، اس میں سارے الف مدہ کی مثال ہے۔ اس میں کوئی چیز، اس میں کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ہے تو پوچھ سکتا ہے کوئی بھی، کوئی چیز اگر کلیئر نہیں ہے تو پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے ایگزامپل کی طرف۔ خالی بڑھانا ہے اس میں، باقی کچھ نہیں کرنا ہے۔ با الف کی آواز نہیں نکالنی ہے، با نہیں کرنا ہے، با بولنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خالی بڑھانا ہے بس۔ بڑھانے کا مطلب ہے جیسے ربر ہوتی ہے نا، آپ بس ربر کو اتنا کھینچ دو، اور ایک لیول کے ساتھ بہت زیادہ کھینچو گے تو غلط ہو جائے گا، ایک الف ہی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دے دیکھو، زیادہ، اگر کوئی پڑھے زدہ تو غلط ہو جائے گا نا، مٹا دو یہ۔ دیکھو ادھر دیکھو، نورانی میں کیا لکھا ہے؟ زدہ، یہ ایک الف بڑھ رہا ہے یہاں پر، زدہ۔ اگر کوئی اس کو پڑھے زدہ، صحیح ہے کیا ہو؟ زا کو بڑھایا ہی نہیں، زدہ، صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کو ایک الف کھینچ دیا، زادہ۔ اگلا حرف ہے اس میں خافا۔ اب بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں انڈینس، کیونکہ بیچارے عربی نہیں جانتے ہیں، سب ایسے ہی ہوتے ہیں جو عربی نہیں جانتے، انڈینس تقریباً ایسے ہی ہیں۔ خافا ہے، کبھی اس کو خفا بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ اپنے لہجے میں جب پڑھتے ہیں نا تو وہ سب اونچا نیچا کر دیتے ہیں، خفا، کہیں کھینچنا ہے تو اس کو گھٹا دیا ہے، کہیں نہیں بٹھانا تو اس کو ایسے ایسے ویسے اپنا لہجہ چل رہا ہے، باقی اس کو کچھ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، خالی حرف کو جان رہا ہے کہ ہاں سکون ہو گیا تو جوڑ دینا ہے، زبر آ گیا تو
زیر آ گیا تو جی ایسے پڑھنا ہے، وہ ایسے کر دیتے ہیں. حالانکہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں مد ہے، حروف المد ہے، صرف وہیں بڑھایا جائے گا، باقی نہیں بڑھائیں گے. اپنے لہجے کو اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرو. اپنے لہجے کے حساب سے عربی کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا ہے، عربی کے حساب سے اپنے لہجے کا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ خافا، اس کو خفا نہیں پڑھ سکتے. اگر الف گرا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اب ہو گیا خفا، ہو گیا نا خفا. اگر الف آیا تو کیا ہو جائے گا؟ خافا. ایک الف کھینچ دیا. یہ الف کی مثال ہے، الف مدہ کی مثال. آگے میں بتاؤں گا واو مدہ کی مثال. جیسے اس میں ایک ہے بیچ میں حرف مدہ آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو ہاں، یہ کیا ہے؟ جو نا ہو، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں دیکھو یہاں مسٹیک مار دیے. جو پہ حرکت ہے اس کو نہیں کھینچیں گے، جو نا ہو نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں، حرکت کو بالکل نہیں کھینچیں گے. جناحو. بہت سے ایسے کہتے ہیں جناحو، جناحو، جو کو بھی کھینچ رہے ہیں نہ. تو چل کھینچ رہا ہے تو اچھی بات ہے، تو یہ اس کو وہاں پہ کھینچ دیتے ہیں تو وہ پھر لہجے کے حساب سے عربی کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں لگے ہیں تو وہ غلط ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ جناحو، جناحو، جناحو. ٹھیک ہے. ایک اور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ آپ، پڑھو اس کو. کیا ہے؟ قاتل. بہت سے لوگ قتل ہی پڑھ دیتے ہیں اس کو. قاتل. حروف المد جہاں آئے گا وہاں ایک الف تو کھینچنا ہی ہے، زور ڈالنا ہلکا سا. قاتل ہو گیا بس، کوئی ضرور نہیں بہت ہی زیادہ کھینچو. قاتل. ایک تو ہو جاتا ہے قتل، ایک تو کیا ہو جاتا ہے؟ قتل. اور ایک الف جڑ گیا تو قاتل، تھوڑا سا زور ڈال دیا قاتل. اتنا ہے. صابر. ایک بار اس کو پریکٹس کرو پورے کو، دیکھو. زادہ، خاف، تاب، جاہدہ. جاہادہ نہیں ہے، جاہادہ. اکثر لوگ ایسے کر دیتے ہیں، لیکن اس میں صرف جیم کو ہی بڑھانا، باقی کو تو بالکل لیول. جاہدہ. ٹھیک ہے. حاسبہ. اگلا کیا ہے؟ پڑھو اگلا. شرابہ. ہاں سین کو گئی. شرابہ. اگلا فراغ. ایک گا نہیں ہے، وہ غا ہے، پر کر کے غا. فراغ. آگے ہاں تعالی. اب دیکھو یا مدہ کی مثال دیکھ لو. یا مدہ کی، یا مدہ کسے کہتے ہیں بتائیے ذرا، کوئی بتائے گا یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں 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 ہاں، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو. اب یہاں کی اس کی مثال دیکھو، جیسے ای. دیکھو نا، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف ای ہے نا. ای کو یا میں جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ ای. ایک الف کھینچ گیا. جیسے بی کو یا میں جوڑا تو بی، تی. اب دیکھو نیچے مثال دی ہوئی ہے دینی. تو دی کے ساتھ یا ساکن سے پہلے دال پر زیر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے نون پر زیر ہے تو یہاں پر بھی دو یا مدہ ہیں. کتنے؟ دو. تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. دینی. دینی نہیں پڑھ سکتے، دینی بہت سارے. دینی دونوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. اگلا دیکھو فیہی. یہاں بھی یا مدہ ہے. ہاں فیہی. ٹھیک ہے. آگے دیکھو، آگے کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کو نہیں کھینچیں گے، آپ حرکت. ارینی. ارینی. آگے کیا ہے؟
ارینی آپ کو بالکل نہیں کھینچیں گے، آپ پر حرکت ہے نا. اگلا کیا ہے؟ کتابی. اس میں دونوں مثالیں دے دی گئی ہیں. یہ کی ہے، یہ تا الف مدہ، یہ با ہے اس کے ساتھ میا ہے بی. اس میں الف مدہ یہ ہے اور یہ یا مدہ ہے. کتابی. آگے دیکھو، اجیب، ٹھیک ہے، یا مدہ. آگے یواری، اس میں ایک الف مدہ ہے اور ایک یا مدہ ہے. یواری. آگے دیکھو مفاتیح، الف مدہ ہے اور یا مدہ ہے دونوں. مفاتیح. رازقین، عبادی. کون کون سے مدہ ہیں اس میں؟ عبادی میں الف مدہ یا مدہ، ٹھیک. عذابی، اس میں بھی دونوں ہیں، الف مدہ یا مدہ. تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ. یہ پوری یا مدہ کی مثال ہے. اب یا مدہ کے بعد ایک اور مد رہ رہا ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے لاسٹ میں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اختتام تک پہنچیں گے. تو میں نے اب تک آپ کو الف مدہ کے بارے میں بتا دیا، یا مدہ کے بارے میں بتا دیا. اب ہماری لاسٹ مثال جو ہے وہ رہ رہی ہے واو مدہ کی. دیکھو واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ بتائیے واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا پھر یہ کہہ دو واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. اب دیکھو نوح، نوح میں دیکھو یہ نوح ہے آپ کا، نوح. واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہ کون سا مدہ ہوا؟ واو مدہ. تو اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. نوح. آگے طور. آگے بو. اس میں دو مدہ ہیں، پہلا بھی واو مدہ ہے اور دوسرا بھی واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والا حرف پر پیش ہے اور دوسرا بھی واو ساکن سے پہلے والا حرف پر پیش ہے. توبو. آگے دیکھو نورو. اس کو نورو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نورو، نورو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کیونکہ واو مدہ ہے اس لیے وہاں کھینچ کر پڑھیں گے. نورو. آگے دیکھو قالو. کتنے مد ہے اس میں؟ دو ہیں، پہلا والا، دوسرا واو مدہ. ٹھیک. آگے دیکھو یوحی. اس میں بھی کتنے مد ہیں؟ دو، واو مدہ اور. آگے چلو یقوم. یاقوم مت پڑھنا، یاقوم مت پڑھنا، وہ کیا ہوگا؟ یقوم. یا کو بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس پہ حرکت ہے اور حرکت کھینچی نہیں جاتی. یقوم. تکون. مسلمون. آگے پڑھو. ہاں پڑھو. کیا؟ ہاں کھینچ کر قارون. آگے داخرون. خا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ خا پر حرکت ہے. داخرون. آگے سبقون. آگے باسطون. راجعون. تو آج کی کلاس کا جو نچوڑ ہے، میں نے 3 حرف بتائے. حروف المد کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک سیکنڈ تھوڑا سا دھیان دے دیں گے پھر اختتام کر دیں انشاءاللہ. تو حروف المد کتنے؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف، واو، یا. ٹھیک ہے. الف کب مدہ ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے والا حرف پر. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہونا چاہیے. اگر ساکن نہیں ہوگا تو پھر مد نہیں ہوگا. واو ساکن سے پہلے. اور الف کو ساکن ہم کس لیے نہیں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ پیدائشی ساکن ہے.
اگر اس پر کچھ آ گیا تو پھر الف نہیں رہے گا، وہ پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ. ٹھیک ہے. الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، واو مدہ جب ہوگا جب واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، یا مدہ کب ہوگا جب یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو. تو یہ دھیان رکھنا. ٹھیک ہے. یہ ساکن ضرور بول دینا ہے اس کو ساکن نہیں بول سکتے کیونکہ ساکن بولتے پھر یہ الف نہیں رہتا، رول خراب ہو جائے گا. یہ پیدائشی ساکن ہے. اگر ساکن ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ڈالتے حمزہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ با. کیا ہو جائے گا؟ با. با. اس لیے وہ پیدائشی ساکن ہے، اس پہ کچھ لگاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے چیزیں انشاءاللہ.